جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر یکم رمضان سے معذرت سحر میں تقریباً اسی وقت تھا، ظاہر ٹائم میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوتا رہا، پھر سحر کے ٹائمنگز کے حساب سے ہم آپ کی خدمت میں علماء کرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے تھے، اور ابتداً کچھ دنوں تک ہم یہ پیٹرن رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات انڈرسٹوڈ، مطلب وہی سوالات میں پتہ ہوتا ہے کہ آ رہے ہوتے ہیں رمضان کے ابتدائی کچھ دنوں میں، تو ہم نے کچھ دنوں تک نشست انہی سوالات کے حوالے سے رکھی. پھر ہم نے فورم اوپن کیا، آپ لوگوں کو ہم نے ایک واٹس ایپ نمبر دیا جس پر آپ لوگوں نے بہت سارے سوالات بھیجے، ان میں سے کچھ ہو سکے کچھ نہیں ہو سکے، ظاہر ممکن نہیں ہے کہ سارے ہی سوالات کو شامل کیا جا سکے، لیکن اس سیگمنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت ہمیں فیڈ بیک بھی دیا، بہت سارے سوالات بھی بھیجے، کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا ہمارا سوال تو پوچھا ہی نہیں آپ نے، ہمارا سوال پوچھا ہی نہیں، اس کے لیے معذرت، ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مجبوری ہے. میں علماء سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ذرا میں ایک باقاعدہ اختتامی نوعیت کی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کچھ سالوں پہلے یہ ہوا کہ ہم نے اسی پر امید پر کہ 30واں روزہ ہو جائے گا، ہم نے ویسے ہی بس ٹرانسمیشن کیا چلو کل پھر ملیں گے، اور وہ چاند ہو گیا تو بالکل ہی کوئی کنکلوڈ ہی نہیں ہو سکی ٹرانسمیشن. تو میں نے کہا یہ افسوس نہ رہ جائے، اس لیے ہم باقاعدہ تو، اور مجھے یہ کہنے میں بہت بہت زیادہ خوشی ہے الحمدللہ. ایک ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ چیز عملاً ہو چکی ہوتی ہے پھر بات کرنا، اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. الحمدللہ 12واں سال یہ ہمارا ہے شان رمضان کا، اور وہ ریت برقرار رہی اس سیگمنٹ میں کہ میں کسی کو بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اختلاف رائے کے ساتھ کس طرح چلنا ہے. اگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو بھائی بھی سیگمنٹ دیکھ لیں کہ جہاں پر ایک سوال آتا ہے تو جناب اتفاق ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی بالکل اتفاق، اختلاف ہوتا ہے تو ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا کہ صاحب ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے، ہماری فقہ میں اس کا مطلب یہ ہے، ہم جن احادیث سے مسئلہ اخذ کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے. تو یہ آئیڈیل یعنی ایک عملی مظاہرہ ہے، اور کاش ہم آپ کو کبھی دکھا سکتے ہیں، اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ کر نہیں سکتے کبھی، ورنہ کاش ہم کو دکھا سکتے تو آپ دیکھتے کہ آف ایئر اس سے زیادہ یگانگت کا معاملہ ہے. تو اللہ کرے کہ یہی معاملہ ہر جگہ رہے. ظاہر ہے اگر دو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں تو ان کی دو الگ الگ رائے ہوتی ہیں، اس لیے وہ دو الگ الگ پارٹیز ہوتی ہیں. گھر میں دو بھائی بھی ہوتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے کچھ چیزوں پہ الگ الگ رائے ہو، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا زبردست عملی مظاہرہ اس کا ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کا سارے کا سارا کریڈٹ ہمارے علماء کرام کو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں ویلکم کرتا ہوں ممکنہ طور پر ہماری علماء کرام کے ساتھ، پھر ظاہر سار کے دسترخوان پہ ہوگی بات، لیکن ممکنہ طور پر یہ والا جو ہے باقاعدہ اس کی آخری نشست میں ویلکم کرتا ہوں جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب کو، بہت نوازش، بہت شکریہ. قبلہ مفتی عامر صاحب کو بہت نوازش، مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو بہت بہت شکریہ. بلکہ میں چاہوں گا سوالات تو آج بھی بہت ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کوئی گنجائش بنتی ہے تو نہیں، ورنہ میں اگر آپ تینوں اس پہ ایک کامنٹ کر سکیں کہ یہ عملاً ہو رہا ہے نا، مطلب تو اس کا مطلب بہت ممکن ہے کہ بھائی آپ کی کسی مسئلے پہ ایک رائے ہو، ان کی قطعی مختلف رائے ہو، اور اس کا آپ لوگوں کے باہمی احترام سے اور اتحاد سے کوئی تعلق نہ ہو، رائے اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، شاعری اپنی جگہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجا فرمایا وسیم بھائی آپ نے، اور یہ ساری گفتگو جو آپ یقیناً جس پس منظر میں کر رہے ہیں، ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. ہمیں یہ آیت واضح طور پہ امت مسلمہ کو اتحاد کا درس دے رہی ہے، اجتماعیت اور یونیٹی کی دعوت دے رہی ہے. صحیح. باقاعدہ ہم پر اس چیز کو لازم کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے بعض چیزوں میں علمی آراء کا اختلاف ہونا، ہاں صحیح، ہاں اس سے کبھی بھی مسلمانوں کے اتحاد میں انتشار پیدا نہیں ہو سکتا، صحیح نہ ہونا چاہیے. صحیح. علمی رائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علم والے کے اوپر علم والا رکھا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. میں اگر ایک فقہ کا پیروکار ہوں اور اس کو پریفر کرتا ہوں تو یہ میری چوائس، میری پسند ہے، لیکن مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو پابند کروں کہ تم بھی اسی کو پسند کرو اور اس پہ میں مسلط کروں. صحیح ہے. دیکھیں جو فقہ بھی ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ڈرائیو کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. قرآن و حدیث سے ہی مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. صحیح. ہاں ایک مجتہد اپنی نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کرنے کے بعد جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے. صحیح ہے. لہٰذا اگر دوسرا کسی اور کو اختیار کرتا ہے اسی نیک نیتی کے ساتھ تو وہ سب درست ہوں گے. یہ جو تماشا لگا رکھا ہے کہ دیکھو یہ تو ایک فقہ میں ایسا ہے تو دوسرے میں ایسا ہے تو تیسرے میں ایسا ہے، تو سارا اسلام ہی کا جو ہے وہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے.
واہ واہ سب کا سب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور عمل سے ثابت ہو رہا ہے اور سب رسول اللہ کا طریقہ، اور ہم یہی تو کہتے ہیں سب درست ہیں. جو قرآن اور حدیث سے جو چیز بھی لے کے آ رہا ہے وہ سب درست ہے، کوئی کسی کو غلط نہ کہے. اور الحمدللہ آپ کا یہ فورم اس بات کا عملی پریکٹیکل ثبوت دیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی سستی اور منفی شہرت حاصل کی جائے، مثبت انداز سے بہت ہی واضح طور پہ اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو ذکر کیا جائے اور ایک دوسرے کی رائے لی جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے. اس سے بہتر فورم نہیں ہو سکتا اتحاد امت کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم کو بطور مثال پیش کیا جائے الحمدللہ کہ دیکھیں مسلمانوں میں یہ ممکن ہے کہ اتحاد کے ساتھ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ اتحاد امت کی ایک بہترین مثال اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں قبول فرمائے. آپ کا اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ ہے. ARY ڈیجیٹل کی سوچ، مالکان کی سوچ، مینجمنٹ کی سوچ، یہ سب لوگوں کا ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک کنٹریبیوٹ تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی اچیومنٹ دی. بس اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ. اور مفتی احسن صاحب سے پہلے جواب دیں، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اس لیے ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یعنی اس روش کو سراہا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی صرف چٹکلے یا وہ والی چیزیں نہیں چاہیے، بلکہ کنسٹرکٹیو جہاں بات ہوتی ہے اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اس میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ بھی اسی حوالے سے فرمائیے گا. اور پھر وہی بات کہ جہاں اتنی آسانی سے مفتی عامر صاحب نے کامنٹ کر دیا تھا، او جی دیکھو نا یار پہلے یہ آپس میں تو ایک مسئلے میں متحد ہو جائیں یار، پھر دیکھو نا. تو بھائی ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے 500 افراد ہوتے ہیں جو میڈیکل کے تعلیم میں ہوتے ہیں، ایک فلاں ڈاکٹر ہوتا ہے فلاں. میں بھی یہ تو بات ہی نہیں کر رہا کہ حکمت کا اور ایلوپیتھی کا، نہیں، اسی ایلوپیتھی میں ہی ایک ہی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے 4 ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایک آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں جو نا یہ دوائی ضرور کھاؤ، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جان یہ نہیں کھانی، آپ نہیں کھانی. تو ہم یہ تو نہیں کہتے نا یار یہ آپس میں تو پہلے ہو جائے پھر میں دوائی کھاؤں گا، جاؤ پہلے آپس. بھائی اس نے ایک اپنی رائے اخذ کی ہے، کہیں سے اس نے اپنی رائے اخذ کی ہے، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں ہر شعبہ حیات میں ایسا ہے. آپ جتنے بھی شعبے دیکھ لیں، چاہے وہ دین سے متعلق ہوں چاہے وہ دنیا سے متعلق ہوں، جہاں بھی زرخیز دماغ اکٹھے ہوں گے وہاں پر اختلاف رائے کا ہونا فطری ہے، ناگزیر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بہت سارے ذہین دماغ ہوں اور سارے کے سارے لکیر کے فقیر ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور ایک فقہ کے ماننے والے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں الگ الگ فقہ تو الگ الگ ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کی رائے بھی ایک نہیں ہوتی، ہمارا بھی بعض آراء میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی اس پہ ماتھے پہ شکن نہیں لاتے، کبھی ہم اس پہ تیوری نہیں چڑھاتے، کبھی ہم اپنی رائے دوسرے پہ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم بڑے کھلے دل سے اگلے کی رائے سنتے ہیں اور اگلے کا احترام برقرار رکھتے ہیں، اور اسی طرح اگلا بھی ویسے ہی کھلے دل سے ہماری رائے سنتا ہے، ہمارا احترام برقرار رکھتا ہے. تو یہ عملی مظاہرہ یہاں پر ہوتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں عمل نہ کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ علماء اور یہ مولوی حضرات اور یہ مفتی صاحبان یہ خود تو پہلے ایک اولیں، یہ ہم کیا کریں، اب یہ کہتے ہیں نماز ویسے پڑھو، یہ کہتے ہیں نماز ویسے پڑھو. اب یہ بتائیں نماز پڑھنے پہ تو سب کا اتفاق ہے نا، کوئی بھی نہ کسی فقہ میں ایسا ہے نہ کوئی عالم ایسا کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو. نماز پڑھنے کا سارے کہتے ہیں. جب نماز پڑھنے کا سارے کہہ رہے ہیں تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ویسے پڑھیں تو صحیح ہے. اب آپ نماز آپ نے پڑھنی خود نہیں ہے، آپ کا جب کہتے ہیں من موجی آدمی ہے، آپ کی یاری شیطان کے ساتھ ہے، نماز کے لیے آپ کا دل نہیں کرتا، آپ چاہتے نہیں نماز نہ پڑھنی پڑے، کوئی مجھے جو ہے وہ میرے اوپر مصیبت نہ آ جائے، پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اگر مجھے پابندی کرنی پڑ گئی. میں آزاد ہوں بھائی، آزاد ہوں، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. تو اپنی آپ اس پابندی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کی خاطر آپ نے آڑ بنا لی یہ کہ جناب یہ تو ایک بات نہیں کر رہے. اچھا جہاں پر ایک بات ہو رہی ہے وہاں پر آپ کون سا فالو کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. آپ چلیں اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ فقہ والے یہ کہہ رہے ہیں، یہ فقہ والے یہ کہہ رہے ہیں. آپ خود قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو آپ کو اخلاقی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، والدین کا احترام کرنا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے دھوکہ دہی نہیں کرنی، آپ نے کسی سے حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی. یہ جو سیدھی سیدھی باتیں ان میں تو کوئی فقہ
تکنیکی اختلاف نہیں ہے، نہ فقہی اختلاف ہے، نہ فکری اختلاف ہے، یہاں تو اتفاق اور اتفاق ہی ہے، آپ اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے. تو آڑ نہ بنائے، خام خواہ کے اپنی بد عملی اور بے عملی کے لیے آڑ کے طور پہ پیش نہ کریں. اور جہاں پر یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی علماء ہی ہیں جو اس فورم پر بیٹھے ہیں، جہاں کہ آپ دیکھیں اس فورم پر جو بات ہوتی ہے علماء ہی بات کر رہے ہیں نا، کوئی غیر عالم آ کے نہیں بات کر رہے، علماء ہی آ کے بات کر رہے ہیں. کتنے سکون سے، تسلی سے، ٹھنڈے دل سے بات ہوتی ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے. بلکہ وہ علامہ صاحب کا تو جملہ، نقطے اور شوشے کے فرق کے بغیر اتفاق بھی ہوتا ہے اور نقطے اور شوشے والا اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہے بڑی جو ہے وہ کھلے دل سے ہوتا ہے، فراخ دلی سے، کوئی وہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح یہ سارے مسلمانوں کے اندر اتحاد کو پروان چڑھائے اور سب کو مثبت انداز، اور لوگ مثبت موجود ہیں، پازیٹیو انرجی موجود ہے. تبھی تو آپ دیکھ لیں ٹرانسمیشن کا جو رزلٹ آ رہا ہے، یہ جو رزلٹ آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ مثبت سوچنے والے اور مثبت چیزوں کو پسند کرنے والے ابھی بھی غلبے میں ہیں. غلبہ انہی کا ہے، ابھی بھی جو باطل ہے وہ مغلوب ہی ہے، منفی سوچ مغلوب ہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ان باتوں سے بھی نقطے اور شوشے کے بغیر اتفاق ہے پورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقطے اور شوشے کے سمیت تمام باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ دیکھیں بنیادی مسئلہ کیا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو چینل مالکان ہیں ان کی سوچ مثبت ہو، جو پروگرام کنڈکٹ کرنے والے ہیں ان کی سوچ مثبت ہو، جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی سوچ مثبت ہو. تو جب اتنی مثبت اپروچز ایک جگہ پر جمع ہوں گی تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ پلس پلس ایکولز ٹو پلس. جب اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ آئے گا بھی نہیں. لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری ان این ایگریڈ مینر. اگر اختلاف کرنا بھی ہے تو اختلاف کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ متفقہ ہو، کہ کس طریقے سے شائستگی کا مظاہرہ کیا جائے گا، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے گا، ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے گا، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے گا، ایک دوسرے کے خلوص نیت کے اوپر شک نہیں کیا جائے گا. جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو انٹینشن ہے اسی کو جب جج کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہاں پر تو کوئی نہ کوئی کانسپریسی ہوگی، یہاں تو کوئی نہ کوئی سازش ہوگی. نہیں ہے، ایک کھلے دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ. اور پھر وہی والا معاملہ کہ جب کمرشل اینگلز کو اس طریقے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ نہیں جب لڑتے ہوئے لوگ دیکھیں گے نا تو ویورشپ بڑھ جائے گی. نہ، یہ نہ کریں. آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے یہ گزارش کی تھی، آف ایئر بھی کہا تھا، آن ایئر بھی کہا تھا، آج واپس تکرار کرتا ہوں کہ اے آر وائی نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا. کوئی نیگیٹیوٹی نہیں لے کر آئے، نہ علماء کو لڑانے کی کوشش کی، نہ اس طرح سے کوئی نیگیٹو ویورشپ کو کریٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کا کیا نقصان ہو گیا؟ کیا پروردگار عالم نے آپ کا خراب کر دیا؟ کیا معاملہ آپ کا بگڑ گیا؟ آپ کی ریٹنگ کے اوپر کوئی اثر آیا؟ پازیٹیو ہی اثر آیا نا، لوگوں نے اس کو ویلکم ہی کیا. تو یہ یاد رکھیے کہ بہت سے جو ہمارے دوستان جو دیگر چینلز کے ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کو خلوص سے دل کے ساتھ یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے رزق کو ان چیزوں کے اندر تلاش نہ کریں. اپنے رزق کے لیے مثبت کام کرنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اسی کو اختیار کریں. اتنے ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ڈسکشن ہوا اور لوگوں تک معلومات پہنچی، لوگ دیکھتے ہیں بڑی امید کے ساتھ دیکھتے ہیں. بنیادی طور پر لوگ اچھے ہیں، کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، وہ اچھے لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. علماء کرام کا کام یہی ہے کہ وہ ان کے مسائل کو جو ان کا انٹرپریٹیشن ہے اس کے مطابق گائیڈ کرنے کی کوشش کریں. ان کے لیے کوئی ڈرامہ فراہم نہ کریں، ان کے لیے کوئی ناٹک فراہم نہ کریں. ایک اچھا مثبت میسیج ماہ رمضان کی روحانیت، اسپریچویلٹی، جو اس کی معنویت ہے، اس کے ساتھ اگر لوگوں کے پاس جائے گا، نسلیں ان باتوں کو یاد رکھیں گے. ہم لوگ نہیں ہوں گے، لوگ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں. وہ یادیں اور باتیں ہم اپنی آگے کی جنریشنز کے لیے مثبت باتیں دے کر جائیں. جو آفیسز کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں مختلف مسالک کے، ان کے لیے ہم کچھ پازیٹیو چیزیں دے کر جائیں. جو گھروں کے اندر بھی مختلف خاندان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے مختلف مسالک کے ہوں، وہ جانیں اس بات کو کہ جب یہ علماء کرام ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، 30 دن تک کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر سے آئی ہوئی چیزوں کو ایک ہی پلیٹ کے اندر کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشروبات کو شیئر کر سکتے ہیں، سحری اس طرح سے کر سکتے ہیں، تو پھر وہ بھی اپنے جگہ پر جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر ان چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں. اپنی اپنی رائے پہ قائم رہتے ہوئے کام سارا کام. یقین جانیے مفتی عامر صاحب ہیں، مفتی نیازی صاحب ہیں، سہیل امجدی صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں. یہ صرف ہمارے کوئی کولیگز نہیں ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. اور یقین جانیے کہ جتنی محبتوں کے ساتھ میں یہاں پر یعنی استقبال دیکھتا ہوں، گفتگو دیکھتا ہوں، تو مجھے کبھی بھی نہ اجنبیت کا احساس ہوتا ہے نہ بیگانگی کا احساس ہوتا ہے. ہم اپنوں ہی میں ہوتے ہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف دین ڈسکس نہیں کرتے. اچھا، اگر مفتی عامر جیسا آدمی موجود ہو تو کیا ان سے کاروبار ڈسکس نہیں ہوگا؟ ہزاروں ایم بی اے جب ایک بنتے ہوں گے، اس سے پہلے جب ایک مہمان اس دنیا میں آتا ہے وہ ایم بی اے ہوتا ہے آلریڈی.
تو اس زاویے پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، مطلب کیا بات. اور میں اس بات کا شاہد ہوں، دونوں حوالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے علاوہ بھی ظاہر رابطہ رہتا ہے آپ سب لوگوں سے. تو ہمیشہ جب بھی داؤد علی صاحب سے بات کی تو انہوں نے ہمیشہ بہت اچھے الفاظ ہی کہے ہمیشہ. اور آپ سے جب بات ہوئی آپ لوگوں سے آپ نے ہمیشہ بہت، تو میں اس بات کا عینی شاہد بھی ہوں کہ جو وہ کس طریقے سے نیک خیالات کا اظہار کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اسی ماحول کو پروان چڑھائے. انشاءاللہ ہماری علماء کرام کے سیٹ کے ساتھ سحر کے دسترخوان پہ اختتامی نشست ہوگی. اگر آج آخری روزہ ہوا، ویسے کوئی کچھ ٹپ یا ہنٹ دے سکتا ہے کہ کیا چانس کس چیز کا زیادہ ہے؟ کلو ابھی تو اسٹاک ایکسچینج اور پراپرٹی کے بارے میں پوچھ لیجئے. اچھا اس بارے میں زیادہ آج کل رجحان ہے. اچھا سر اس دفعہ سعودی عرب کے ساتھ عید منائیں گے انشاءاللہ. ایسا ہی لگ رہا ہے. تو وہاں 30 ہو گئی ہے تو آج یہاں 29 تو لگ رہا ہے کہ چاند ہو جائے گا اس اعتبار. ڈر یہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس کو کیا کہ قول قوی کے مطابق کہہ سکتے ہیں یا کیا کہیں اس کو؟ قول معروف کہہ لوں کیا؟ مفتی عامر صاحب نے کہا ہے تو تقریباً قطعی ہے. اچھا قول قطعی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے سن لیا بھائی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ آخری نشریات ہی ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں گفتگو کریں گے. انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے.